اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے اگلے پہلے اول مہاجرین اور انصار اور جو نیکی میں بھلائی میں ان کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مفسرین کرام نے یہ سابقین یا سابقون اولین اولون ان میں وہ حضرات بیان کیے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، ایک۔ نمبر دو، یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے۔ نمبر تین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کا تاج سر پر سجایا اپنے، ایسی بیعت جس کے کرنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ پھر اس سے مراد سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جیسے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں ایمان لائے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں ایمان لائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں ایمان لائے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں مردوں میں سب سے اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے عبداللہ، یہ ان کا نام ہے عبداللہ، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے عثمان، جنہیں ابو قحافہ کہتے ہیں۔ اور ساتویں پشت میں جا کے 1 2 3 4 5 7 ان کا خاندان اور امام الانبیاء کا خاندان مل جاتا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ آسمانوں سے ان کا نام اترا ہے صدیق، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے عتیق۔ لقب ہے صدیق، کنیت ہے عتیق۔ اور آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، تو اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد۔ کیا شان ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 214۔ کیا شان۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ایک ہی بات، آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ اور والدہ کا نام ہے سلمہ
جی ام الخیر ان کی کنیت ہے، اور رشتہ میں اپنے شوہر کی چچا زاد بہن بھی لگتی ہیں، یعنی کزن شادی ہوئی، اور ان کا بیٹا ہے ابو بکر، عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہ، ان کا پیارا بیٹا ہے صدیق۔ کون صدیق رضی اللہ عنہ؟ جو امام الانبیاء کا یار غار ہے، اور دنیا میں بھی ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، میدان جہاد میں ساتھ، مشورے میں ساتھ، تنہائی کی میٹنگوں میں ساتھ، غار میں ساتھ، گنبد خضرا میں ساتھ، اور حوض کوثر میں بھی آ کے ساتھ۔ کتنا اعزاز! اور پیارے کریم آقا علیہ السلام نے دنیا میں ہی انہیں خوشخبری سنا دی کہ تم جنتی ہو۔ ابو بکر فی الجنہ، وہ جو 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ جنہیں کہتے ہیں، اور وہ حدیث شریف جس کے راوی ہی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ترتیب وار نام لیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، تو یہ جو ترتیب آپ نے دی ہے یہ خدائی ترتیب ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ، فرمایا میرے معبود نہیں بولتے مگر جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ خدائی ترتیب ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ بعد کے لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اس بیچارے کو علم نہیں کہ سچائی کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ کی زبان سے یہ کہلوایا، فرمان آپ کا ہے، سنوایا ان کے ذریعے، سنا آپ نے ہے جناب علی کرم اللہ وجہ نے، اور ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑا کمال ارشاد۔ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پاس قریب ہوئے، ارشاد مقدس سنا اور فرمایا اے علی یہ جو میں نے تمہیں بات بتائی ہے اس کو راز میں رکھنا ہے، اس کو پبلک میں ابھی عام نہیں کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کو قربان جائے، کب اس کو عام کرنا ہے؟ فرمایا جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں ہے اس کو راز میں رکھنا ہے، بعد میں نشر کر دینا۔ جی حضور فرمایا علی کرم اللہ تعالی وجہ ابو بکر و عمر، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سیدہ، یہ دونوں سردار ہیں، یہ دونوں سردار ہیں، بڑے ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، کن کے؟ کہول اہل الجنہ، جنتی بوڑھوں کے سردار۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات کیا بات! امام ابن ماجہ نے لکھا ہے سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11، امام ترمذی نے لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 207، اور حدیث شریف نمبر ہے 3666۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف آتی ہے صفحہ نمبر 556، اور حدیث شریف ہے حضرت علی سے روایت ہے۔ امام حاکم نے لکھا ہے مستدرک شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ 100۔ امام طبرانی نے الموجم الصغیر میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 77۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے اس حدیث شریف کو جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 102، اور
علامہ حیثمی نے نقل کیا مجمع الزوائد میں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، 10 جلدوں میں، کمال کتاب، جو حدیث کہیں نہیں ملے گی یہاں ملے گی، اور کمال لکھتے ہیں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 53، کنز الامہ علامہ ہندی کی کتاب ہے، جو حدیث کہیں نہ ملے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابن ماجہ نہ نسائی نہ ابو داؤد، وہ اس میں ملے گی، بڑی اتنی بڑی کتاب ہے، 16 جلدوں میں، جی جلد نمبر 11 صفحہ 526، اور حدیث شریف ہے 32,654۔ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور ساتھ بات کو صاف کوئی شک و شبہ نہیں رہنے دیا، فرمایا من الاولین والآخرین، اول جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، الا النبیین والمرسلین، انبیاء رسولوں کے بعد جتنے لوگ ہیں اول سے لے کر آخر تک، اور جتنے لوگ دنیا سے بوڑھے فوت ہوتے ہیں سب کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یہ دونوں جنتیوں کے بوڑھوں کے، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی لا تخبرہما، ان کو خبر نہیں دینی، یا علی ان کو آگاہ نہیں کرنا، خبر نہیں دینی جب تک یہ زندہ ہے، جب تک یہ زندہ ہیں ان کو اس بات کی خبر نہ دینا۔ واہ واہ کیا بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدائی علم سے جو اللہ پاک نے کو علم عطا فرمایا، اس علم کی روشنی میں فرما رہے ہیں اے علی کرم اللہ وجہ، جب تک یہ دونوں زندہ ہیں ان کو بتانا نہیں ہے، بعد میں بتا دینا۔ کتنی خوبصورت گفتگو ہے، اور کتنا کمال کلام ہے، اور کیسا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، اور کمال شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلمہ پڑھنے والوں پیارے پیارے بھائیوں، کہیں ان پڑھی میں گڑبڑی نہ کر لینا، اپنا پٹھا ہی نہ بٹھا دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اول سے لے آخر تک، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بعد۔ لیکن اے علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ ان کو جب تک زندہ بتانا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا دیا، بتا دیا جناب علی کو، ان کے ذہن میں ڈال دیا علی یہ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو زندہ رہے گا، پھر تو بعد میں سنا دینا۔ یعنی آپ کو لوگوں کے فوت ہونے اور شہید ہونے کا اللہ پاک نے علم دیا تھا، کون کہاں کب تک زندہ رہے گا۔ یہ سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان میں 2 کتابیں ہیں، ابن ماجہ اور ترمذی، اس کی حدیث ہے، سیاہ کی کتابوں میں سے ہے، جو کہتے ہیں 6 کتابیں ہونی چاہیے، تو 6 کتابوں میں 2 کتابوں کے اندر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا علی کرم اللہ وجہ، جب تک یہ دونوں زندہ ہیں ان کو بتانا نہیں ہے، خبر نہ دینا ان کو، بعد میں بتا دی۔ اور ہم تک پہنچ گئی بات، اور جب ہم تک پہنچی بات تو ہم نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا بات ہوئی، کمال بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی سورج کی طرح چمکتی ہوئی بات ہے، کتنی نورانی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ اشباب الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا فرمان بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور ادھر پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے، 30 کے قریب عمر ہوگی سب کی، کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے جنت کے اندر،
سب جوان، ایسے مضبوط، ایسے گھونسا مارے اینٹ کو توڑ دیں، گھونسا مار کے اینٹ کو توڑ دیں، شیروں کی طرح گرجنے والے، 30 سال، بڑی زبردست عمر ہوتی ہے، بڑی بھرپور جوانی ہوتی ہے، اور جو بھرپور جوانی کے ذوق ہوتے ہیں نہ بڑھاپے کے ہوتے ہیں نہ بچپن کے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں ذوق ہی ذوق ہے، جنت میں کمزوری کوئی نہیں ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، اور انسان کا کمال اس کی جوانی میں کمال ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں، بچے نادان ہوتے ہیں، بوڑھے لاغر ہوتے ہیں، اور جوان عالم شباب ہوتا ہے اور کمال ہوتے ہیں۔ اب جنت میں بوڑھوں کے سردار یہ اور جوانوں کے سردار وہ، لیکن جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ تو اب ان کی تطبیق کیسے ہوگی دونوں احادیث کی؟ اس کو ایسے ملایا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑھاپے کے عالم میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار یہ دو ہیں، شیخین رضی اللہ عنہما، اور جو جوانی میں فوت ہوں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اب وہ تو ہیں بوڑھوں کے سردار، وہ بوڑھوں کے سردار ہیں، اور یہ جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جو جوانوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسین 58 سال کی عمر میں جام شہادت پیتے ہیں، اور یہ جوانی کی عمر نہیں ہے، یہ جوانی کی عمر نہیں ہے۔ 60 سال کا آدمی تو بوڑھا ہوتا ہے، 60 سال کا آدمی بوڑھا ہوتا ہے، 30-40 سال کا جوان ہوتا ہے، 35 سال 25 سال، in between 25 and 35 years۔ اچھا، وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار، اور یہ جو چھوٹے ہیں عمر کے لحاظ سے، جی شہزادے ہیں کونین کے، یہ بھی ان کی سرداری میں ہیں، یہ ان کی سرداری میں ہے، اصل سرداری ان کی ہے، ان کی سرداری کے تحت ان کی سرداری ہے، دونوں کو سردار نبی پاک نے فرمایا۔ ہم دونوں کی سرداری مانتے ہیں، ان کی سرداری بھی صحیح ہے، ان کی سرداری بھی صحیح ہے، دونوں کی سرداری صحیح ہے، ہمیں کیوں اپنے آپ کو الجھاؤ میں ڈالنا ہے؟ ہم ماننے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا یہ بھی سچ، یہ فرمایا یہ بھی سچ، اور ہمیں سمجھ بھی آ گیا کہ سارے جو ہوں گے جوان جنت میں تو ان میں شیخین کے بعد یہ سردار ہوں گے، اصل سرداری ان کی ہے۔ یہ دونوں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور دونوں شہزادے آپ کے نواسے ہیں۔ کیا مرتبہ ان کا ہے اور کیا مرتبہ ان کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا یہ بھی سرکار کی زوجیت میں ہیں، یہ دونوں آپ کی زوجیت میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنی کتاب لا ریب کی سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے کے شروع میں یہ ان کی شان بیان فرمائی ہے، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، آپ اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، آپ اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، نہ کوئی آپ کی مثل ہے نہ آپ کسی کی مثل ہیں۔ کیوں؟ آپ امام الانبیاء کی ازواج ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسی کتاب کی اسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم مرتبے کے عظیم انسان ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم مرتبے کے عظیم انسان ہیں کہ جن کی بیٹیاں مومنوں کی مائیں ہیں اور جن کی بیٹیاں امام الانبیاء کے ازواج ہیں، اور کیا مرتبے اور کیا مقام ان کا ہے، بڑا مرتبہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اور بڑا مرتبہ ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ دنیا میں رسول پاک نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابوبکر صدیق آپ حوض کوثر میرے ساتھ ہو، اور اے عمر جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے اور ان سے محبت نصیب فرمائے، ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔